السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 20، آیات مقدسہ نمبر 41، 42، 43 اور 44 ہیں، اور پارہ نمبر 20 کی یہ آخری آیات ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں یہ عرض کیا تھا، اللہ رب العزت انبیاء علیہم الصلاۃ کے مختصر واقعات ارشاد فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں، وہ ہر دور میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جس دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم قرآن پاک کی یہ سچی رہنمائی سمجھ لیں تو ہمیں آج کے مسائل سمجھ آ جائیں گے۔ آج اکثر لوگ میں نے پڑھے لکھے دیکھا ہے، پڑھے لکھے اسکالرس کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کے مسائل کا حل ہی کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے مسائل حل ہوں گے۔ او بھائی، کیوں حل نہیں ہے؟ ہم حل سوچیں گے تو حل ہوگا، اور حل سوچنے کے لیے رجوع کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رجوع کرو انبیاء علیہم السلام کی سچی تاریخ کی طرف، رجوع کرو مسائل کے حل کا جو مرکز ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، اس کی طرف سے رجوع کرو۔ جب تک مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ روٹ اختیار نہیں کرتے جو اللہ نے دیا، انبیاء نے ان پر عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اور پھر مسائل حل ہوئے، میرے عزیزو، اگر ان پر عمل ہی نہیں ہوگا یا کوشش ہی نہیں کریں گے، سوچیں گے ہی نہیں، تو کس طرح حل ہو جائیں گے؟ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو انبیاء علیہم السلام کا ہے، اور ایک مائنڈ سیٹ ہے جو مخالفین کا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے مائنڈ سیٹ کی جو بنیادیں: اللہ کی پہچان، فلسفہ توحید، اور غلامی اور ظلم کا خاتمہ، انسانیت کی آزادی، انسانی اقدار کی آزادی، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک مائنڈ سیٹ شیطانی جماعتوں کا ہے جو ہم تسلسل سے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی اعلیٰ فلسفی، فلسفہ توحید کے مقابلے میں شرک، کفر، اللہ کی اعلیٰ توحید کو چھوڑنا، انکار کرنا، اور اپنے خیالات پر ایک فکری نظام بنانا، اپنے مطلب کا فکری نظام بنانا، اپنی خواہشات پر ایک فکری ڈھانچہ کھڑا کر دینا،
یہ شرک ہوتا ہے۔ اور ایک مخصوص مافیا سیاسی اور معاشی ظلم قائم کر کے اختیارات اور وسائل رزق، اللہ کے وسائل کو اس پر قابض ہو کر انسانوں کو غلام بنا کر ظلم پیدا کر کے ان کو محکوم رکھ کے انسانوں کو غلام بنانا اور ظالم طبقہ ظلم پیدا کر کے ان میں خوف پیدا کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ان دونوں کو بڑی ترتیب کے ساتھ قرآن پاک میں تسلسل سے ارشاد فرمایا۔ آج ہمارے مسائل کا حل ایک ہی شکل میں ہے، اور وہ یہ ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جو سچی رہنمائی دی گئی، جو مائنڈ سیٹ انبیاء کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کو اختیار کر لے، کیوں کامیابی نہیں ہوگی؟ اور حزب الشیاطین کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں، ان سے کمپرومائز نہ کریں، اعلی کار نہ بنیں، اعلیٰ مشن پر قائم ہو جاؤ، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو، غلامی سے نکلو، اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، دیکھو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ظلم کا نظام ختم کر کے عدل کے نظام قائم کر دو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت مثال دی۔ یہ جو سیکنڈ مائنڈ سیٹ ہے، مشرک ظلم کرنے والے جو اپنے خیالات پر فکری نظام بناتے ہیں، مثل الذین اتخذوا، ان کی مثال ایسے ہے، اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوست بنا لیے، حمایتی بنا لیے، مافیاز کے اعلی کار بن گئے۔ ان کی مثال ایسے ہے کمثل العنکبوت، جیسا کہ مثال ایک مکڑی کی ہے۔ جو سورہ مقدسہ ہم سن رہے ہیں، اس کا نام العنکبوت ہے، اور عنکبوت کا معنی ہے مکڑی۔ اللہ فرما رہے ہیں جو شرک کا فکری نظام ہے، کفر اور ظلم کا فکری نظام ہے، اس کی مثال ایسے سمجھو جیسا ایک مکڑی ہے، اتخذت بیتا، وہ ایک اپنا گھر بناتی ہے، اور گھر بناتی ہے، اپنا محل تعمیر کرتی ہے، اپنے جالے بنتی ہے، اور جالے بن کے کئی دفعہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو اپنے جال میں پھنسا بھی لیتی ہے، اور بڑی خوش ہوتی ہے کہ میں نے ایک محل بنا لیا ہے، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے میرے گرفت میں ہیں، میں جیسے چاہوں کھاؤں، استعمال کروں۔ لیکن وہ مکڑی ہے کیا؟ اس کا گھر اور محل ہے کیا؟ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور بے شک جتنے بھی گھر موجود ہیں، سب سے کمزور جو گھر ہے، لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، وہ مکڑی کا گھر ہے، جس کو ایک پھونک مارو تو گھر تباہ ہو جائے گا، محل تباہ ہو جائے گا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ سمجھ حاصل کر لیتے۔ جتنا بھی دنیا کے اندر یاد رکھو میرے عزیزوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بڑے بڑے آج آپ کو فکری شرک پر، ظلم پر محلات نظر آتے ہیں، اور ایک مافیا نے ظلم کا نظام قائم کر کے دنیا میں گرفت حاصل کی ہوئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ایک مکڑی کے گھر کی طرح ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ یہ اس وقت تک مضبوط ہے جب تک مکڑی جالے بن کر محل بنا کر کیڑے مکوڑے کھاتی رہے گی، اور کیڑے مکوڑے بھی اجازت دیں گے کہ ہمیں کھا لو، خوف زدہ رہیں گے، ڈرتے رہیں گے، مکڑی کے غلامی کی شکل اختیار کر لیں گے، مکڑی کے غلام بن جائیں گے تو مکڑی خوش ہے۔ اور جب یہی لوگ اٹھیں گے، عوام انسان اللہ کی رضا کو حاصل کرتی ہے، اللہ کی پہچان پیدا کر کے اللہ کی سچی غلامی کو سمجھ لیتی ہے، اور ظالموں کے مقابلے میں آ جاتی ہے، جیسے انبیاء کا پورا سلسلہ ہے، تو یہ مکڑی کے گھر تب ثابت ہوتے ہیں، یہ ظالم مافیاز مکڑی کے گھر ثابت ہوتے ہیں۔ ثابت نہیں ہوئے،
سچی تاریخ کیا بتاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے اس مکڑی کے گھروں کو تباہ کر دیا، محلات کو تباہ کر دیا، اور اس وقت کیسر و کسریٰ جنہوں نے دنیا میں محلات بنائے ہوئے تھے، ظلم کا نظام قائم کیا ہوا تھا، ان مکڑی کے گھروں کو صحابہ کرام نے تباہ و برباد کر دیا۔ ایک پھونک سے محل تباہ ہو گئے۔ میرے عزیزو، ان گھروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ کا۔ پہلے مثال دی، ایک فکری سسٹم سمجھایا، اس کی اہمیت بتائی، اور ساتھ ہی فرمایا بے شک اللہ جانتا ہے جس کو یہ پکارتے ہیں اس کے علاوہ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ان دو الفاظ سے اللہ نے اپنی بڑائی ارشاد فرما دی۔ وہ زبردست بھی ہے اور ہر کام حکمت سے کرتا ہے، لیکن موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کو بھیجتا ہے، نبیوں کو بھیجتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور جماعت سازی کے مرحلے سے گزارا، ایک سسٹم سے گزارا، باقاعدہ ایک صراط مستقیم دیا، اس پہ جد و جہد کا سسٹم بنایا۔ یہ بھی حکمت ہے تاکہ آنے والے دور میں یہ لوگ سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری گفتگو ارشاد فرما کے کہتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ۔ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ آج بڑے بڑے سکالرز کو مسائل کا حل نظر نہیں آتا۔ میرے عزیزو، اللہ یہ بتا رہے ہیں، یہ ذرا جملہ یہ سمجھیے، آیت کریمہ کو دیکھیے، یہ جتنی مثالیں ہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، کیوں؟ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ اس سے عقل حاصل کریں، سمجھ حاصل کریں، لیکن اس سے سمجھ حاصل کون کریں گے؟ جو عالم ہوں گے۔ عالم کون ہے؟ جو غور و فکر کرتا ہے۔ علم کا تعلق روشنی سے ہے، نور سے ہے۔ العلم نور، علم نور پیدا کرتا ہے، لہذا جن کے پاس علم ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ان مثالوں کے ذریعے سے سوچ کر اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، وہ اس دور کی سچی جماعت کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن عالم لوگ، اور یہاں سے پتہ چلا ہر پڑھا لکھا عالم نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں فلاں آدمی نے ایم اے کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کر لیا ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ نہیں بھائی، عالم غور و فکر کا نام ہے، عالم شعور کا نام ہے، عالم علم کی روشنی کا نام ہے۔ علم سے صراط مستقیم پہ چلنا ہے، اسی روشنی سے لوگوں کو غلامی سے نکال کر آزادی دلانی ہے، ظلم ختم کر کے عدل قائم کرنا ہے۔ یہ کیسا علم ہے جو ظالمانہ طاقتوں سے کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اعلی کار بن کے بیٹھے ہوتے ہیں؟ یہ تو مفاد پرستی ہے، لالچ اور خود غرضی ہے۔ یہ علم پیدا کرتا ہے، سچا علم تو آزادی پیدا کرتا ہے، جرأت پیدا کرتا ہے، ہمت پیدا کرتا ہے، عدل کا سسٹم دیتا ہے۔ اور جو دوسرا علم ہے رٹے والا اور ڈگریوں والا، اس علم کے نتیجے میں مفاد پرستی پیدا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہوتا ہے، بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا سچا علم حاصل کرو۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اور آخر میں پھر خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے بے شک اس میں نشانیاں ہیں مومن قوم کے لیے۔ انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی بات اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا
इन्नका अंतस्समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत्तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल उम्मी मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।